دیا، ایک بیٹی عطا فرمائی۔ ہماری روایت کے مطابق 4 بیٹیاں دی، اہل سنت کی روایت کے مطابق۔ صلوات پڑھی محمد والا ماردیگا، صلوات پڑھی محمد والا۔ ہماری روایت کے مطابق صرف ایک بیٹی ہے۔ دوسرے برادران اہل سنت کے ہاں 4 بیٹیوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، چاہے 4 بیٹیاں ہوں چاہے ایک بیٹی ہوں، بہرحال بیٹیوں کے باپ کہیں یا ایک بیٹی کے باپ کہیں، ہماری روایت کے مطابق ایک اکلوتی بیٹی ہے، اس کی ایک بیٹی کے باپ ہے۔ لہذا ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر ہمیں پیغمبر اکرم کو اپنی زندگی کے لیے نمونہ بنانا ہے، رحمت للعالمین کو اپنی زندگی کے لیے ماڈل بنانا ہے، رحمت للعالمین کو اپنی زندگی کے لیے آئیڈیل بنانا ہے۔ تو کس طریقے سے رحمت للعالمین ہماری زندگی کے لیے نمونہ عمل ہے؟ اگر آپ یہ دیکھیں کہ بیٹے ہونے کے اعتبار سے تو چونکہ ان کے والد گرامی کا انتقال بہت پہلے ہو چکا ہے، اس لیے کہ پیغمبر اکرم بیٹے ہونے کے اعتبار سے یہ مقام ظاہراً پیغمبر اکرم کو نہیں مل سکا، اس لیے کہ باپ کا انتقال بہت پہلے ہو چکا ہے اور ماں کا انتقال بھی بہت جلدی ہو گیا، جس کی وجہ سے یہ ماں باپ کی خدمت سے ظاہراً رحمت العالمین مستفید نہیں ہو سکیں۔ لیکن خدا نے قرآن مجید میں فرمایا، اے رحمت للعالمین کیا ہوا اگر آپ کے بابا کا انتقال ہو گیا ہے تو ایک ایسے بابا کے زیر سرپرستی ہم آپ کو دے دیتے ہیں جن کی سرپرستی میں آپ کی پرورش ہوگی، جن کی سرپرستی میں آپ کو تربیت دی جائے گی، اور جن کی سرپرستی میں آپ جوان ہو جائیں گے، جن کی سرپرستی میں آپ زندگی کے شب و روز گزاریں گے اور دنیا کے لیے نمونہ قرار پائیں گے۔ وہ کون سی ہستی ہے؟ وہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی صلوات پڑھی محمد والے وہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی ہستی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، لوگ ابو طالب سے دشمنی کرتے ہیں، لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ دشمنی کیوں کرتے ہیں۔ پیغمبر اکرم کے اور بھی چچا ہیں، کسی اور چچے کے بارے میں اتنی دشمنی نہیں ہے جتنی دشمنی جناب ابو طالب علیہ السلام سے بتا رہے ہیں۔ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ چونکہ بزرگان میں سے بہت سارے بزرگان وہ ہیں کہ جن کی تربیت کافروں کے ذریعے سے ہوئی ہے، جن کی تربیت کافروں کے ذریعے سے ہوئی ہے، لیکن چونکہ نبی کی تربیت اللہ نے ابو طالب سے کروائی، اس لیے حسد کی وجہ سے ان سے بغض کا دور رکھتے ہیں۔ صلوات پڑھی محمد والے محمد صلوات پڑھی محمد والے تو ظاہراً بچپنے میں پیغمبر اکرم دونوں سے محروم ہو گئے، ماں سے بھی محروم ہو گئے، باپ سے بھی محروم ہو گئے، تو اللہ نے باپ کی جگہ ابو طالب اور ماں کی جگہ جناب فاطمہ بنت اسد علیہ السلام غلام المؤمنین کے والد گرامی ماں قرار پائیں اور ان کے والد باپ قرار پائیں۔ یہ دونوں ان دونوں کے لیے ان کی تربیت کر رہے ہیں، رحمت للعالمین کی تربیت کر رہے ہیں۔ تو چونکہ پیغمبر اکرم ہمارے لیے کیا ہے؟ نمونہ عمل ہے، لیکن چونکہ پیغمبر صرف مردوں سے تعلق رکھتے ہیں، مردوں کے لیے نمونہ عمل ہے، چونکہ پیغمبر مرد ہیں، رحمت للعالمین مرد ہیں، لہذا مردوں کے لیے نمونہ عمل سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ پیغمبر بیٹے ہیں، چونکہ مرد بیٹا ہوتا ہے، پیغمبر اکرم چونکہ شوہر ہیں تو شوہر مرد ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے پیغمبر اکرم باپ ہیں تو چونکہ باپ مرد ہوتا ہے، اور اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو باپ ہونے کے اعتبار سے سمجھ میں آتا ہے کہ رحمت للعالمین ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو انسانوں کو جو دنیا میں بھیجا ہے صرف مردوں کو نہیں بھیجا، عورتوں کو بھی بھیجا۔
بھیجا ہے، اللہ نے عورتوں کو بھی بھیجا ہے، تو لہذا مردوں کے لیے اللہ نے رحمت للعالمین کو نمونہ بنایا، اب عورتوں کے لیے بھی کوئی نمونہ ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھی محمد والے محمد صلوات پڑھی محمد والے محمد۔ مردوں کے لیے اگر نمونہ عمل ہے تو لہذا عورتوں کے لیے بھی نمونہ عمل ہونا چاہیے کہ عورت بھی تو کئی روپ میں سامنے آتی ہے نا، کہ عورت ایک دفعہ بیٹی بن جاتی ہے تو لہذا بیٹی کے لیے نمونہ ہونا چاہیے، اور ایک دفعہ بیوی بن جاتی ہے تو بیوی کے لیے نمونہ عمل ہونا چاہیے، اور ایک دفعہ ماں بن جاتی ہے لہذا ماں کے لیے نمونہ عمل ہونا چاہیے، ایک دفعہ بہن ہو جاتی ہے تو لہذا بہن کے لیے نمونہ عمل ہونا چاہیے۔